آپ دیکھیے لوگ کیا بولتے تھے، اے عمر آپ آنے سے اسلام جو ہے نا اسلامی مضبوطی آئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت فرمائے، بلکہ نہیں، میں اسلام میں آنے سے مجھ میں مضبوطی آئی اور میں جو ہے نا اس قابل بنا کہ آج میں جس قدم کی طرف اشارہ کروں، جس کی طرف میں اشارہ کروں، وہ شے میرے جو ہے نا حکم کی ماتحتی میں جو ہے نا جھک جاتی ہے. آپ خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر، آپ دیکھیے میں جو بتایا کہ 4 عنصر پہ جو ہے نا اپنے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء کو کس قدر جو ہے نا اپنا اتباع میں جو ہے نا فنا کیا کہ آپ کا حکم صرف سروں پر نہیں، صرف قلب پر نہیں، بلکہ 4 عنصروں پہ بھی آپ کا حکم ہے. جب ٹھہر کے خطبہ دے رہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ خطبہ مدینہ منورہ میں دے رہے ہیں اور فرما رہے یا ساریہ علی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. لوگ حیران ہیں، ممبر پہ ہے امیر المومنین، یہ کیا طبی الفاظ ہیں جو ہے نا آپ دہرا رہے ہیں. جب آپ 2 مرتبہ یہ بولنے کے بعد جب خطبے کو جو ہے نا پھر سے جو ہے کنٹینیو کرے، اس کے بعد خطبہ ہونے کے بعد آپ سے پوچھا گیا اے عمر دوران خطبہ آپ نے یہ کیا کہا، ساریہ تو جنگ کے لیے گئے ہوئے کئی میل دور، آپ خطبے میں ٹھہر کے کیا ساریہ علی الجبل یا ساریہ علی الجبل پکار رہے تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جب ساریہ جب آئے جنگ فتح کر کر، اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ ہم ہلاکی ہو گئے تھے، ہم جو ہے نا اس لشکر کے جو ہے نا زد میں آ ہی گئے تھے، بس کہ ہمارے کانوں میں امیر المومنین کی آواز آئی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو یا پہاڑ کے پیچھے دیکھو. دیکھیے آپ کہ کیسا معاملہ، کیسی شہنشاہت، کیسی جو ہے نا حکمرانی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ نے جو ہے نا ایک دنیا کے لیے ایک نمونہ بیان کیا. آپ دیکھیے جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ابو جہل بھی تھے، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، لیکن کیا وہ ایمان لائے؟ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ رسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا مولانا محمد المعلی الشان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمتا للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حزبہ حزب اللہ دینہ دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطیعہ فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کلامہ کلام اللہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. جامع الکلم کلامہ والبراق والرفرف مرکبہ الى وراء الوراء سفرہ مقام الاہدیت مقامہ هو کافۃ للناس امتہ اخرجت للناس کتابہ بیان للناس رسول الی الناس جمیعا اصحابہ مسیل الانبیاء الارض کلہا لہ مصلی جعل اللہ لہ مال الغنیمت حلالا طیبا خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین الصلاة والسلام علی اہلہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رکھ کے صحبت میں نبیوں کو رسول اللہ نے اپنی امت کو پکڑ لانا سکھایا. اچھا حضرات، میں آپ کے سامنے درود شان پیش کیا ہوں. الحمدللہ یہ محفل سردار کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک ہے جو 1 ربیع الاول سے چل رہی ہے خانقاہ سرور عالم میں۔ یہاں کے مبلغین اکرام روزانہ اپنی مخاطبت کر رہے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں اپنے اپنے نذرانوں کو پیش کر رہے ہیں، اپنی اپنی صلاحیتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میرے سے پیشتر مبلغین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق جو غیر اقوام کے کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کے معقول دلائل دے کر جو حضرت صاحب قبلہ عالم نے پیر و مرشد حضرت مولانا سید صدیق حسین صاحب قبلہ المعروف بصدیق دیندار چند بسویشور قدس سرہ العزیز صاحب قبلہ عالم نے جو اپنے کتابوں میں تحریر فرمائے تھے، ان تمام دلائل کو رکھتے ہوئے مبلغین اکرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور آپ کے آنے کے پیشن گویاں بیان کیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کیا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ آپ کی طرز زندگی ہر کسی کے لیے نمونہ ہے۔ آپ دیکھیے، کوئی ایک انسان کسی کے لیے نمونہ ہوتا ہے، لیکن جہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، تمام انبیاء کے آپ سردار، تاج الانبیاء، ابو الانبیاء، آپ کا نمونہ ہر کسی کے لیے جو ہے نا باعث رحمت ہے، اور ہر کوئی آپ کے نمونے کو عمل کر کر، آپ کے نمونے کو جو ہے لے کر اس دنیا سے جو ہے نا کامیابی کے ساتھ اس دنیا میں جو ہے نا سرفرازی کی زندگی کامیاب بسر کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے سے قبل اس دنیا میں کیا حال تھا، کس قدر جو ہے اندھیرا تھا، کس قدر جو ہے نا نور کی جو ہے نا بالکل جو ہے نور ختم ہو چکا تھا۔ 570 سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا بعد عیسیٰ کے علیہ السلام۔ لیکن آپ دیکھیے کہ عرب قوم میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس قوم کی بڑی تعریف کتابوں میں درج ہے کہ وہ قوم آزاد قوم ہے، وہ کسی کی ماتحت رہنے والی قوم نہیں، اور وہ قوم جوان مرد اور جوہر والی قوم ہے، جن کی تعریف میں لیلاف کا سورہ آیا فرمائے حضرت۔ تو ایسی قوم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجنا، اور وہاں پر آپ 40 سالہ زندگی آپ کی وہ لوگوں کے سامنے ایک بہترین نمونہ آپ نے جو ہے نا پیش کیا کہ کس قدر پڑوسیوں کا کیا حق ہے، دوستوں کا کیا حق ہے، ہر کسی کا وہ حقائق بتاتے ہوئے، ہر کسی کو جو ہے نا ایک بہترین اپنی زندگی کا سلیقہ بتاتے ہوئے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، جب صحابہ کرام حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر لبیک جب کہے اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کی، اور قرآن میں اللہ فرماتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی جب اس قوم میں نہ رہنے کا سلیقہ تھا، نہ جینے کا ڈھنگ، نہ کچھ جو ہے نا وہ قوم کو کچھ مقصد تھا، نہ کوئی ملجا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں پر وہ قوم میں ایک جینے کا ایک سلیقہ اور ایک مقصد پیدا ہوا۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کا تزکیہ کیا اور ان کے اندر جو چھپی ہوئی خوبیاں تھیں، یعنی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابہ کرام حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب دیکھے تو کوئی صحابی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی صداقت کو جب دیکھے تو صدیق اکبر بنے، اور کوئی صحابی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عدالت کا انتہائی جو ہے نا ملکہ آپ نے دیکھا تو فاروق اعظم بنے،
عمر فاروق بنے. اور ٹھیک اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو دیکھ کر، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، جیسا کہ میں آپ کے سامنے وہ اشعار حضرت قبلہ کے بیان کیا، رکھ کے صحبت میں نبیوں کو رسول اللہ نے، رکھ کے صحبت میں نبیوں کو رسول اللہ نے اپنی امت کو پکڑ لانا سکھایا. اچھا، میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہر ذی نفس کے لیے جو ہے نا ایک کامل نمونہ ہے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے تمام انسان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اپنا کر ہی کامیاب ہو سکتا ہے، کامران ہو سکتا ہے، اور اللہ کے سامنے اسی کی عزت ہے، اور وہی بقا کا جو ہے نا سامان طے کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد رکھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تکالیف کو یاد رکھے. جب 40 سالہ آپ نے زندگی عرب قوم کے سامنے جب پیش کی، اپنی سخاوت کو آپ نے بتایا، اپنی عدالت کو آپ نے بتایا، اور حتیٰ کہ عرب کے لوگ، آپ کو تو معلوم ہے کہ کیسے سخت قلب لوگ تھے اور کیسی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، وہ لوگ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے پر مجبور تھے. آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب عرب قوم حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین سمجھ گئی، اس کے بعد اللہ نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقصد، جو دین اسلام، جو کامل دین اور جو کامل کتاب آپ کو دی ہے، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا تو وہی قوم جو آپ کو صادق اور امین کہتی تھی، کیا وہ سب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے، ساتھ ہو گئے؟ بلکہ وہی ساتھ ہوئے جن کے قلب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہو گئے. آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جو حق سے، جو اپنے دل سے جو مانے، وہ لوگ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیر زانو ہوئے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیے. اور آج تک بھی ہر ممبر سے ان کی تعریفیں ازرم من الشمس ہے. جو صحابہ نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اپنے نذرانوں کو پیش کیا، اللہ وہ ان کے نذرانوں کو باقی رکھا، اور رہتی دنیا تک ان کے نمونے کو اللہ فرمایا کہ جو بھی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی میری ایک بھی صحابہ کی اقتداء کر لے وہ فلاح پائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. آپ دیکھیے حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے ستارے. حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مثال کس سے دی؟ ستاروں سے دی. ستاروں سے کیوں دی؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے. آپ دیکھیے پہلے ستاروں سے جو ہے نا راستوں کو دیکھا جاتا تھا، ستاروں سے ہی وقت کو جو ہے نا اندازہ لگایا جاتا تھا، اور جہاز جو ہے نا پانی میں جو چلتے ہیں وہ ستاروں سے جو ہے نا اندازہ لگا کر اس جہاز کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف جہاں پر بھی جانا ہے وہ تارے کی جو ہے نا اقتداء کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا اس کے پیچھے چل کے جو ہے نا وہ لوگ اپنے منزل مقصود کی طرف جہاں پر بھی ان کو جانا ہے وہ جاتے تھے. آئے چلتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے تصدیق کیا، آپ کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے ہی تصدیق کرتے تھے. آپ کی صداقت پر، آپ کے ہر وہ چیز پر جو ہے نا پہلے سے ہی جو ہے نا آپ اس چیز کے جو ہے نا قائل تھے، اور اس چیز پہ جو ہے نا آپ کا ایمان تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں. جب ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر دی ہے، کیا آپ کو معلوم ہے سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کیے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کا رسول کہا ہے، تو آپ کیا فرماتے؟ اس میں کیا نئی بات ہے؟ بے شک میں تصدیق کرتا ہوں، اگر اس سے بڑھ کر بھی آپ نے اگر کچھ کہا تو میں اس کی بھی جو ہے نا تصدیق کرتا ہوں. کیوں؟ اللہ جو ہے کسی کو اگر منتخب کرنا ہے تو شروع سے اس کی حفاظت کرتا ہوا آتا، اس کے ہر عمل کی حفاظت کرتا ہوا آتا. آپ دیکھیے ایک بچہ جب تولد ہوتا ہے تو جو ہے نا اتنا ہنگامہ، اتنا شور جو ہے نا بجا دیتا ہے، پورے جو ہے نا دماغ پورے ہر چیز کو جو ہے نا ایک کر دیتا. تو یہاں پر سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں تو اللہ
ہر ادھیان کے جو ہے نا آسمانی کتب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علل اعلان آپ کے آنے کا ہر وہ چیز، ہر وہ جو ہے نا وقت اللہ نے جو ہے نا لکھ دیا۔ قربان جائیے حضرت صاحب قبلہ عالم پر کہ آپ نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا۔ نفس توحید ہے احسان رسول اللہ کا، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے ساری دنیا میں سیرت کے جلسے منائے جا رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی پہ جو ہے نا واقعات سنائے جا رہے ہیں، لیکن واحد اس خانقاہ سرور عالم دیندار انجمن کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے یہ جماعت سن 1924 سے اپنے میلاد النبی کو جو ہے نا غیر اقوام کی جھمگٹوں میں منوا رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو ان کے سامنے بتا رہے ہیں جو قوم منتظر ہے۔ آپ دیکھیے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے جو ہے نا ایک قبیلے کو سمجھا کر آتے ہیں، آ کر گھر میں جو ہے نا بیٹھتے ہیں، آپ جو ہے نا آرام کرتے ہیں، ایک قبیلے کی اور ایک قبیلے کی جو ہے نا آواز آتی ہے، گھوڑوں کی جو ہے نا آواز آتی ہے، پھر آپ اٹھ جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا تیار ہو کے جو ہے نا اس کو سمجھانے کے واسطے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ آئے ہیں، تھوڑا آرام کر لیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں گر روز قیامت یہ قافلہ یہ کہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے سامنے سے جا رہے تھے اور ہم کو جو ہے نا حق کی بات نہیں پہنچائی گئی، اور ہم کو جو ہے نا حق کی جو ہے نا دین کو نہیں بتایا گیا۔ آپ دیکھیے کہ ایک یہودی کا جنازہ سامنے سے جا رہا تو آپ کی آنکھ نم ہو جا رہی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے ہر وہ چیز کو قربان کر دیے۔ کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز کب قربان کرتا؟ ایک بات بتا رہا ہوں، کوئی بھی انسان کس کے بھی لیے کوئی بھی چیز کب قربان کرتا؟ جب اس سے حد درجے محبت ہو جاتی۔ کوئی بھی کسی کو جو ہے نا حد درجے محبت کب کرتا؟ وہ جب اس کے احسان کے تلے ہو جاتا، ماتحت اس کے احسان کے ماتحت ہو جاتا۔ یا تو احسان کے ماتحت ہونا، یا تو پھر جو ہے حضرت قبلہ فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں کسی بھی جو ہے نا محبت ہونے کی، یا تو اس کی خوبصورتی یا اس کے احسان۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو اتنے بے شمار ہیں کائنات عالم پر، امت مسلمہ پر، کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ لیکن آپ کی حسن و جمال کا بھی یہ معاملہ ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں سراپا حسن بن جاتا ہے جب تیری حسن کا عاشق، سراپا حسن بن جاتا ہے جب تیری حسن کا عاشق، بھلا کوئی ایسا بھی ہے حسین حسینوں میں؟ ارے جس کے در سے خوبصورتی، جس کے در سے جو ہے نا نکلی ہو، جو میدان میں آ جائے تو چاند اپنے آپ کو بادلوں میں چھپا لے، جس کی خوبصورتی کے نغمے جو ہے نا پھول جو ہے نا گائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر صحابہ کرام اپنی ہر وہ چیز کو قربان کرے اور فرمائے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر سے قربان۔ صرف کہے نہیں بلکہ کر کے بتائے۔ جب وقت آیا جنگ کا، جب وقت آیا اسلام کو اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کا، تو صحابہ کرام یہ نہیں بولے کہ اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑ لو، یہ نہیں بولے، بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیے اور فرمائے۔ ایک وقت جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے مدینہ منورہ کے جو ہے نا انصار سے کہ ایسا جو ہے نا ہمیں بدر میں جانا ہے، ایسا جو ہے نا ہمارے کو اللہ کے راہ میں جو ہے نا ایسا غزوہ کرنا ہے، جو کہ جو ہے نا مشرکان مکہ جو مال جمع کیے ہیں اسلام کو برباد کرنے کے لیے، جو ہے نا ان کی جو بد نیتیں ہیں، برائے کیف میں اس میں زیادہ جائے بغیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس قدر قربانی ہے انصار کی، کس قدر قربانی ہے صحابہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین کی۔ ایک صحابی رسول اٹھ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اشارہ آپ کا ہماری طرف ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ حضور ہم آپ کی امت ہے، ہم موسیٰ کی امت نہیں ہوتے، آپ اگر ایک اشارہ کر دے تو ہم آگ میں کود جائیں، آپ اگر ایک اشارہ کر دے تو ہم سمندر میں کود جائیں۔ یہ بولے نے صحابہ، کر کے بتائے۔ نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں صحابہ کی
تاریخ کو جو ہے نا اپنے الفاظ میں قلم بند کرتے ہیں، ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے صحابہ کرام کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہو حلقبہ یارا تو با ریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو صحابہ نے اپنا وقت بتایا اور علم قرآن کو حاصل کیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا تزکیہ کیا تو خیسر و کسرا کے جو مال آئے اور جو ہے نا بے انتہا متاع آیا، لیکن صحابہ اکرام نے کبھی جو ہے نا اس کی طرف آپ کا دل رغبت نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ فیض ہے حضور کی صحبت کا، یہ وہ ہمرنگی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مشہور ہے، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اسلام لانے سے پہلے آپ کا معاملہ کیا تھا آپ بہتر جانتے ہیں کہ سارا عرب آپ کے نام سے جو ہے نا کانپتا تھا، آپ کے ساتھ بہادر، آپ کے ساتھ جو ہے نا دلیر، آپ کے ساتھ جو ہے نا قوت، کسی کے پاس جو ہے نا اس وقت ویسی جو ہے نا بہادری کی کیفیت موجود نہیں تھی۔ لیکن ایک وقت کا واقعہ ہے جب حضرت عمر فاروق کا وقت خلافت ہے اور آپ ایک جگہ ٹھہرتے ہیں اور وہ منظر کو دیکھ کر جو ہے نا آپ کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں، تو لوگ پوچھتے اے امیر المومنین کون سی بات آپ کو جو ہے نا آنکھوں کو نم کر دی، کون سی بات ہے جو آپ جو ہے نا آنکھیں آپ کے نم ہو گئے اور آنکھوں سے آپ کے آنسو روا ہو گئے؟ آپ نے بڑے بڑے جو ہے نا اسلام کے دشمنوں کو پچھاڑا ہے، آپ کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پہ جو ہے نا آپ کی حکومت ہے، آپ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جہاں سے عمر گزرے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا۔ ایسی کون سی بات ہے اے عمر جبکہ آپ کا حکم چاروں عنصر پہ چلتا ہے، آگ ہوا مٹی پانی، ہر عنصر، ہر وہ چیز دنیا کی، ہر کائنات، ہر وہ ذی و نفس، ہر وہ شے آپ کی قدرت اور آپ کے حکم کی جو ہے نا ماتحت ہے، ایسی کون سی بات ہے جو آپ کی آنکھیں نم ہو گئے؟ آپ غور کریے بات، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میں میرے والد کے ساتھ آیا، میرے والد 10 اونٹ ایک قطاریں بٹھانے کے لیے مجھے حکم دیے تھے، ایک اونٹ کو بٹھاتا تو دوسرا اونٹ چلا جاتا، دوسرے اونٹ کو بٹھاتا تو تیسرا اونٹ صحرا میں نکل جاتا، عمر سے 10 اونٹ نہیں بٹھایا جاتا۔ یہ دیکھ کر میرے والد نے ناراضگی سے اظہار کیا اے عمر تجھ سے 10 اونٹ نہیں بٹھا جاتے تو تجھ سے کیا ہوں گا؟ قربان جائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آج اللہ نے عمر کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ عمر کی ماتحتی میں 22 لاکھ مربع میل کی حکومت میں عمر جو ہے نا خدمت انجام دے رہا ہے۔ فرمائے آپ دیکھیے لوگ کیا بولتے تھے، اے عمر آپ آنے سے اسلام جو ہے نا اسلامی مضبوطی آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت فرمائے بلکہ نہیں، میں اسلام میں آنے سے مجھ میں مضبوطی آئی اور میں جو ہے نا اس قابل بنا کہ آج میں جس قدم کی طرف اشارہ کروں، جس کی طرف میں اشارہ کروں، وہ شے میرے جو ہے نا حکم کی ماتحتی میں جو ہے نا جھک جاتی ہے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر، آپ دیکھیں میں جو بتایا کہ 4 عنصر پہ جو ہے نا اپنے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء کو کس قدر جو ہے نا اپنا اتباع میں جو ہے نا فنا کیا کہ آپ کا حکم صرف سروں پر نہیں، صرف قلب پر نہیں، بلکہ چاروں عنصروں پہ بھی آپ کا حکم ہے۔ جب ٹھہر کے خطبہ دے رہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خطبہ مدینہ منورہ میں دے رہے ہیں اور فرما رہے یا ساریہ علی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ لوگ حیران ہیں، ممبر پہ ہے امیر المومنین، یہ کیا طبی الفاظ ہیں جو ہے نا آپ دہرا رہے ہیں؟ جب آپ 2 مرتبہ یہ بولنے کے بعد جب خطبے کو جو ہے نا پھر سے جو ہے کنٹینیو کرے، اس کے بعد خطبہ ہونے کے بعد آپ سے پوچھا گیا اے عمر دوران خطبہ آپ نے یہ کیا کہا؟ ساریہ تو جنگ کے لیے گئے ہوئے کئی میل دور، آپ خطبے میں ٹھہر کے یا ساریہ علی الجبل یا ساریہ علی الجبل پکار رہے تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جب ساریہ جب آئے جنگ فتح کر کر
اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ ہم ہلاکی ہو گئے تھے، ہم جو ہے نا اس لشکر کے جو ہے نا زد میں آ ہی گئے تھے، بس کہ ہمارے کانوں میں امیر المومنین کی آواز آئی کہ اے سائرہ پہاڑ کی طرف دیکھو یا پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ دیکھیے آپ کہ کیسا معاملہ، کیسی شہنشاہت، کیسی جو ہے نا حکمرانی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ نے جو ہے نا ایک دنیا کے لیے ایک نمونہ بیان کیا۔ آپ دیکھیے جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ابو جہل بھی تھے، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، لیکن کیا وہ ایمان لائے؟ کیا ان کے نام کو ادب سے عزت سے لیا جاتا؟ کیا ان کی زندگی کو اپنا نمونہ کوئی کہتا؟ بلکہ نہیں۔ آپ دیکھیے نصب العین اور مقصد کیا تھا صحابہ کا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ دین ادھیان عالم پر غالب ہو جائے۔ ہر وقت یہی دھن جو ہے نا آپ کو جو ہے نا ہر وقت رہتی تھی صحابہ کو، اور یہی آپ کی کیفیت ہمیشہ بیدار رکھتی تھی، بے باک رکھتی تھی۔ اور بڑے بڑے خیسر و کسرا جیسے جو ہے نا حکمران چپ نہیں کانپتے تھے صحابہ کے نام سے۔ کیوں؟ یہ لوگ نہ جان سے ڈرتے، نہ مال سے ڈرتے، نہ کوئی چیز کو ان سے جو ہے نا دھمکا سکتے، کوئی بھی چیز سے نہیں، کوئی چیز کی محبت ہی نہیں ان کے اندر۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک جنگ کا جو ہے نا ایک جنگ سخت ہو جاتی ہے، اس وقت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا جنگ کے دوران اپنے زرہ پختر کو نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ سامنے جو ہے نا جنگ حیران ہے، لوگ حیران ہیں، سپاہی حیران ہیں، یہ کیسی حرکت یہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے، جس کو مرنے کا خوف نہیں انہیں کس سے ڈرتا؟ جس کو اپنی موت کا خوف نہیں ہے وہ کس سے خوف کھاتا؟ بس ان کے سر پہ ایک ہی چیز تھی، ان کے نظروں کے سامنے ایک ہی چہرہ تھا، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک۔ بس یہ ایک چیز صحابہ اکرام کو عرش معلیٰ تک کی سیر کرے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تنہا نہیں گئے، اپنے صحابہ کے ساتھ گئے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت صاحب قبلہ عالم کیا خوبصورت جو ہے نا اشعار میں بیان کرتے ہیں کہ تمام نبی اللہ سے جو ہے نا ملنے کی خواہش کیے، اللہ کو دیکھنے کی تمنا کیے۔ کیوں؟ جس سے محبت ہوتی ہے بے انتہا، اس کو دیکھنے کی خواہش بھی بے انتہا ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے بے انتہا جو ہے نا محبت کرتے تھے، ضد کرے اے اللہ تو دکھ، اے اللہ کب دکھتا؟ ربی ارینی ربی ارینی، اے رب تو مجھ کو دکھ۔ تو اللہ کیا فرمایا؟ اے موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ دیکھیے کہ ایک نبی کو اللہ فرما رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ کو کہ لن ترانی نہیں دیکھ سکتا۔ میرے دکھنے کا زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو آنا ہوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے محبوب کے زمانے میں ایک نبی ایسا بھیجنے والا ہوں کہ ان کے زمانے میں تم کو آ کر جب تم مجھ کو دیکھ سکتے۔ حضرت قبلہ فرماتے ہیں تو سمیع ہی رہا آدم سے نبی عیسیٰ تک، سمیع سننے والا، تو سمیع ہی رہا آدم سے نبی عیسیٰ تک، آئی جب ذات محمد تو بصیر ہو بیٹھا۔ دیکھنے کے لیے مشتاق نبی تھے سارے، دیکھنے کے لیے مشتاق نبی تھے سارے، لن ترانی تیرا فرمان تو مایوس کن تھا، سب کو معلوم تھا ظاہر بھی صفت ہے تیری، اس لیے پوچھ لیا کب تو دکھے گا بتلا۔ وقت بتلا کے نبیوں کی تسلی کر دی، دیکھنے تم کو دوبارہ وہاں آنا ہوگا، آپ مایوس نہ ہو، وقت پہ دکھ جاؤں گا، میرے دکھنے کا زمانہ ہے محمد ہی کا۔ کیا فرما رہا اللہ؟ میرے دکھنے کا زمانہ ہے محمد ہی کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اللہ نے اپنا زمانہ بیان کیا۔ آپ دیکھیے کہ ہے محمد کے جمالی و جلالی دو رنگ، فرماتے حضرت قبلہ آگے اشعار میں، ہے محمد کے جمالی و جلالی دو رنگ، تبلیغ و ہجرت و غزوات جمالی ہوگا، جب جہاد ہوئے جہادی میں نظر آؤں گا، کیونکہ دکھنے میں رہا آگ ہی عنصر پہلا، فتح مکہ سے بھی دین کی نعمت پوری، گھر کا مالک ہے وہی گھر پہ ہو جس کا قبضہ، رویت اللہ کا زمانہ حسب وعدہ آیا، جمع مشتاق تھے جی بھر کے سبوں نے دیکھا۔
اللہ کے وعدے پہ جب جمع ہوئے تو جی بھر کے سب نے دیکھا، بس دیکھا ہی نہیں، ساتھ بھی دیا اور وعدے کے مطابق حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی امتوں کو پکڑ کر بھی لائے اور آپ کے دربار میں جھکائے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بھی آپ شان بیان کرو، جتنی بھی شان آپ بیان کرو، آپ کی عقل، آپ کی زبان قاصر ہے، جتنا آپ کی، جیسا کہ ہمارے مول صاحب سید ذکی مول صاحب جو ہے نا اچھا بتائے کہ آپ کی زبان تھک جائیں گی، آپ آنے والی بھی جو ہے نا تعریف کرتے رہیں گے، روز قیامت تک لوگ آ کے بیان کریں گے، لیکن پھر بھی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ تو ہم کو آپ کے احسانات، آپ کی تعریف سننے کے بعد کرنا کیا ہے؟ ہم کو آپ کی تعریف اور احسانات کو سن کر میدان میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا ہے، آپ کے چہرے مبارک کو بتانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب 40 سال کی عمر مبارک آپ کی ہوئی تو آپ غار حرا میں جا کر کئی دن جو ہے نا آپ اعتکاف رہتے تھے، روتے تھے، دعائیں کرتے تھے امت کے غم میں، یا اللہ یہ امت، یہ لوگ کہاں پر جا رہے ہیں اللہ، یہ لوگ کیسے جو ہے نا اپنی آپ کی صلاحیتوں کو کہاں پر کیا استعمال کر رہے ہیں اللہ، یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی لخت جگر اولاد کو دفن کر رہے، زندہ درگور کر رہے، اے اللہ ان کا کیا معاملہ ہے اللہ۔ آپ روتے رہے۔ حضرت قبلہ فرماتے ہیں آج کے حال کو فرمایا رسول اللہ نے، میری امت پہ اندھیرے کا زمانہ ہوگا۔ آپ روتے رہے، ایک رات غم امت میں سارا جگ فتنہ دجال کا پھیرا ہوگا، چھوڑ قرآن کو امت جب پریشاں ہوگی، ہوگا کثرت بھروسہ گم ہوا ایمان ان کا، خسو و خاشاک سے اڑتے رہیں گے سارے، یا الہی مجھے دکھ ہے تو میری امت کا۔ تبھی یوتی کا کہا اور فترزا بولا کہ عطا ایسی کروں گا کہ تو راضی ہوگا، اس زمانے میں جو دیتا ہے عطا ہے اس کی، یعنی تبلیغ و ہجرت و غزوہ جہاد ہی ہوگا، بس اسی ذریعے سے اسلام کا غلبہ ہوگا، پرچم اسلام کا کل ہند پر لہرائے گا۔ جب صحابہ اپنے مالوں کی ہر وہ چیز کی قربانی دیے تو اللہ کیا کرا، سارا عرب آغوش اسلام میں آ گیا، اور فتح مکہ میں فاتحانہ حیثیت سے جو ہے نا صحابہ کرام جب آئے مکے میں تو وہ لوگ جو صحابہ کو تکلیف دیا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیا کرتے تھے بے انتہا، وہ لوگ شرمندہ ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمی اور رحمانی صفت کا معاملہ، کہ وہاں پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر اپنے سر مبارک کو جو ہے نیچے کر کے جو ہے نا آ رہے، ایسا نہیں کہ یہ لوگ غلام ہو گئے، یہ لوگ جو ہے نا ہمارے سامنے جو ہے نا زیر ہو گئے، ایسا نہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے ہر نمونے کو، آپ کے ہر جو ہے نا واقعے کو ایک روح کا سبب بنتا انسان جب پڑھتا، اور اس کو عمل کرنے کی نیت سے جب پڑھتا، ورنہ واقعات تو بہت جو ہے نا 1400 سال سے لوگ سنا رہے، لیکن وہ احساس میں اتارنا کمال ہے، وہ زندگی میں لانا کمال ہے۔ آپ کو دیکھ کر قوم جو ہے نا یاد کرے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی قوم۔ حضرت قبلہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت قبلہ فرماتے ہیں درس دیتا ہوں میں قرآن کا قرآن بن کر، تو قرآن کا قرآن بن کر درس دینے سے کیا معاملہ ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو یہاں پر حضرت صاحب قبلہ عالم، حضرت قبلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو کر وہی درس، وہی تاریخ، وہی میدان اور وہی جو ہے نا عمل اپنے متبعین سے لے کر بتائے، اور وقت آنے پر انشاءاللہ وہ مبلغین کی قربانیاں جو ہندوستان میں ہر مٹوں میں، ہر ودیا نگروں میں جو مبلغین نے اپنی جو ہے نا صلاحیتوں کو پیش کیا، بھوکے فاقے رہے، بس ایک ہی دین اسلام کا مقصد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا دین اور صحابہ کی وہ شہادتیں اور قربانیاں، بس وہ مد نظر رکھ کر اگر آج ہم بھی اگر میدان میں اپنی کچھ بھی صلاحیتیں لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع ہونے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو ایسی جو ہے نا رد ہونے نہیں دیتا۔ آپ دیکھیے حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ آیا دربار میں تیرے ترک دنیا کر کر، آیا دربار میں تیرے ترک دنیا کر کر، میں نے لکھی تھی ایک درخواست، تو ہے واقف بہتر، ہوں میں جس کام کے قابل وہی خدمت لے لے، اس کو منظور کیا تو نے احسان مجھ پر۔ آپ دیکھیے 4 ڈیوٹیاں، ہر وہ چیز کو قربان کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو منوانے کے لیے جب ایک وجود تنہا کھڑتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے نا اس کی تائید غیبی کرتا ہے. کیوں؟ جب آپ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کھڑتے ہیں تو اللہ کا یہ منشا، یہ تہیہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا گرنا یہ گویا کہ یہ ہے کہ جو ہے نا نعوذ باللہ اسلام کا کچھ وہ ہونا ہے، لیکن اللہ کو جو ہے نا یہ خطان جو ہے نا وہ چیز برداشت نہیں کہ جب میدان میں کوئی دین اسلام کے نام کو لے کے اٹھے اور اللہ اس کو جو ہے نا کامیاب نہ کرے. کوئی اپنے گھر کو، کوئی اپنی بار کو، ہر چیز کو جب چھوڑ کے جب میدان میں نکلتا تو اللہ اس کی زبان بن کے بولتا. آپ دیکھیے صحابہ کرام کیا عالم دین تھے، کیا ان کے پاس سرٹیفکیٹ ڈگریاں تھیں؟ کچھ بھی نہیں تھا صحابہ کے پاس. بس ایک چیز تھی جو علامہ اقبال فرمائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آپ اشعار میں غور کریے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گر انسان کے سر چڑھ گئی تو وہ کوئی چیز کی جو ہے نا پرواہ کرے بغیر تیغ و توپ کے سامنے، سمندر و بیابان کے سامنے، جنگلوں میں ہر وہ جگہ انہیں جا کر جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منوا کر ہی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا قربان کر کے وہ دم لیتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان نقش قدم پہ ہم کو چلائے، استقامت سے رکھے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.